گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کسارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بند کر کے لگتا مدینے ہی پہنچے ہوئے تھے سارے لوگ ہی۔ جب یہ پڑھا جائے کلام تو روضہ اقدس کے ارد گرد گھومتے رہا کریں۔ تو یہ ماشاءاللہ حاضریاں ایسی 2-2 3-3 حاضریوں والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر رکھیں۔ یہاں بھی آپ رہیں تو ان کی بارگاہ میں حاضر رہیں۔ رضا کے موضوع چل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کے جایا کریں۔ ہر بات میں ایک موتی ہوتا ہے، وہ موتی لینا ہوتا ہے، اور وہ موتی کوئی موتی گھر ہی لے سکتا ہے۔ اس کے اندر جو موتی گھر لے سکتا ہے، وہ اندر سے اٹھ کے بیٹھے سن کے چلے گئے، کچھ لے کے نہ گئے تو پھر کچھ نہیں لے کے جانا، پھر اس پہ عمل کرنا۔ رضا کے موضوع جیسے ہی ختم ہو، تقریباً 2 درس، اس کے 5واں درس ہے آج۔ ویسے مجموعی طور پہ ہمارا 201 نمبر درس ہے۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ یہی فرما دیں دسمبر میں شروع ہوا تھا 2013 میں۔ بالکل 2013 20 دسمبر کو شروع ہوا تھا، اور 2 درس کے بعد دوبارہ 2018 20 دسمبر آ گئے۔ اور یہ سرکار نے انگلی پکڑی ہوئی ہے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور یہ 1000 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ جب پوری ریکارڈ ہو جائے گی ان کے قدموں میں بیٹھ کے، اور پوری نیٹ پہ ریکارڈ ہو جائے گی، تو یہ 1000 سال میں پہلا ایسا واقعہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اس کے سپاہی، اور ہم سب اس کے سپاہی ہیں۔ اور سرکار نے یہ کرم کیا ہم پہ، اور سرکار ہم پہ ہمیشہ ہی اپنا کرم رکھے۔ اور موتی
موتی گر جو ہے موتی نکال لیتا ہے اندر سے، اور وہ سارے موتی چن لیا کریں اور پھر اس کو اس پہ چلا کریں. آج تھوڑا سا میلاد ذرا سا، اور اس کے بعد پھر اپنے درس کی طرف آتے ہیں. درس نمبر 201 ہے ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرماتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین. الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین. انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 8 دسمبر 2017 19 ربیع الاول 1439 ہجری جمعہ مبارک، ربیع النور مبارک. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. ظلمتیں مٹ گئی، روشنی آ گئی، باغ عالم میں پھر تازگی آ گئی، مصطفیٰ آ گئے، زندگی آ گئی. زندگی تیری قسمت پہ لاکھ، زندگی تیری قسمت پہ لاکھ. زندگی ظلمتیں مٹ گئی. 571 عیسوی 12 ربیع الاول 22 اپریل 4:20 پر جب یہ روشنی ظاہر ہوئی تو ایران کا 1000 سال سے جلتا ہوا آتش کدہ بجھ گیا. اللہ کے حبیب کی نور کی جب روشنی ظاہر ہوئی تو وہ آتش کدہ بجھ گیا. اور نوشیروان کے محل کے جسے قصر عبیر کہتے ہیں اس کے 14 برج زمین بوس ہو گئے. یہ حضور کی ولادت کے صدقے ہوا. اس نے ہیرا کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ کوئی کتاب کا عالم بھیج کہ وہ مجھے بتائے کہ یہ کیا واقعہ ہوا. عبد المسیح کو بھیجا گیا. اس نے کہا کہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا واقعہ ہوا. ہاں شام میں میرا ایک ماموں ہے ستی اس کا نام ہے، وہ بتا سکتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہوا. یہ جو واقعہ ہوا ہے 1000 سال سے جلتا ہوا کدہ آتش کدہ بجھ گیا اور قصر عبیر کے 14 ستون زمین بوس ہو گئے ہیں. یہ ستی بتا سکتا ہے. وہ شام گیا تو کیا دیکھتا ہے؟ ستی نزا کی حالت میں ہے. ابھی وہ بولا نہیں تو ستی پہلے ہی بول اٹھا، عبد المسیح مجھے پتا لگ گیا تم کس لیے آئے ہو. ہاں یہ پوچھنے آئے ہو کہ وہ آتش کدہ کیوں بجھا اور وہ 14 وہ جو ستون تھے وہ زمین بوس کیوں ہوئے. تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. شام ایران کے بادشاہ کو جا کے نوشیروان کو بتا دے کہ نبی آخر الزمان ظاہر ہو چکے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. سبحان اللہ. ستی نے کیا کہا عبد المسیح کو کہ نوشیروان کو ایران کے بادشاہ کو بتا دے کہ نبی آخر الزمان حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. صاحب عصا، حضور عصا پکڑا کرتے تھے، صاحب عصا ظاہر ہو چکے ہیں. اب قرآن کی تعلیم عام ہوگی. اب قرآن کی تعلیم عام ہوگی اور شام ستی کا نہیں رہے گا اور ہیرا عبد المسیح کا نہیں رہے گا. ایران نوشیروان کا نہیں رہے گا. ان کی امت ساری کائنات پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. سبحان اللہ. کیا بات. حضور کا میلاد، حضور تشریف لائے تو کیا ہوا؟ ایران کا آتش کدہ بجھ گیا. ہمارے دل کے اندر بھی جو آتش ہے نفرت کی، حسد کی، اناد کی، جو جھگڑے ہیں یہ سارے بجھا دیں تو آپ نے میلاد بنا لیا. سبحان اللہ. صوفی باصفہ کیا فرماتے ہیں حضرت واصل علی واصل صاحب کہ میلاد یہ بھی ہے کہ کوئی کسی سے ناراض تھا تو وہ اسے صلح کر لے. حضور کا یہ پیغام تھا صلح کرنا تو اس کا میلاد ہو گیا. اس نے حضور کی تشریف آوری کا حق تو نہیں ادا کر سکتا لیکن میلاد ہو گیا. آتش کدے دل میں جو حسد، کینہ، بغض، اس کے جو آتش کدے جل رہے ہیں ان کو بجھا دیں تو میلاد ہو گیا. اور دوسرا کیا؟ وہ زمین بوس ہو گئے. بت 14 ستون قصر عبیر کے زمین بوس ہو گئے. ہمارے دل کے اندر جو بت ہے
ان کو بھی زمین بوس کر دیں. جو دنیا کی لالچ کے بت ہیں یہ سارے زمین بوس کر دیں تو آپ نے حضور کا میلاد منا لیا. بس یہ دو چیزیں ہم نے اس سے لی ہیں. اپنے درس کی طرف چلتے ہیں اور ہمارے دل کے اندر جو بغض، کینے، انات کے وہ جو آتش کدے جل رہے ہیں وہ بجھ جائیں، امن پیدا ہو جائے، پھول اگنے شروع ہو جائیں. جا کے معافی مانگ لیں جو ناراض ہے، اور جس سے آپ ناراض ہیں اس کو معاف کر دیں. تو آپ نے میلاد منا لیا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میلاد حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں. آج کے بعد نیت کر لیں، تہیہ کر دیں کہ خدا کی قسم نماز نہیں ضائع کروں گا. آپ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نے جب نماز کو قائم کر لیا تو آپ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا. آپ نے میلاد منا لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں میلاد کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے میلاد کی حقیقت کہ حضور کے عشق میں حضور کے پیچھے دیوانہ وار چل پڑو. تو یہ ہے میلاد. اللہ ہمیں میلاد کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارا درس نمبر 201. ماشاءاللہ. ہم کشف المعجوب کو سبکن پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ سبکن پڑھتے ہیں. آج ہمارا درس نمبر 201 ہے. اس سب کو یاد کر لیں. سب وہ ہوتا ہے جس کو بار بار سبق کی خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے کہ وہ پکا یاد ہو جائے. کشف المعجوب تحفہ تن دیتے ہیں، داخلہ مفت کرتے ہیں. آج جو خوش نصیب کشف المعجوب لینا چاہتے ہیں وہ 2 نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنی کشف المعجوب لے لیں. ان کا داخلہ ہو جائے گا. وہ پھر اس کلاس میں اس خانقاہ حجویریہ میں داخل ہو جائیں گے. کشف المعجوب سیکھیں گے. حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، اپنے ذری قول کیا ہے ان کے، وہ سنیں گے، سیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے. اس کا طریقہ یہ بزرگوں نے دیا. کتاب لینے سے پہلے 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ کے آپ نے اس کو ایصال ثواب کرنا حضور فیض عالم کی بارگاہ میں اور ان کو اپنا پیر و مرشد مان لینا. یہ کتاب میں اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے. 2 نفل پڑھ کے 2 توبہ کے صلاۃ حضور فیض عالم کو اس کو ایصال ثواب کر کے کتاب تحفہ تن لے لینی ہے. پھر اس کے بعد آپ ہر جمعہ اپنی کلاس میں آتے رہیں گے. خدا نہ خواستہ کوئی کلاس رہ جائے تو یہاں نیٹ کے درس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. پچھلے درس دیکھنے کے لیے بھی طریقہ لکھا ہوا ہے. سارا کچھ لکھا ہوا ہے. بس آپ نے کشف المعجوب کے ساتھ جڑ جانا ہے، مین کے داتا علی حجویری کے ساتھ جڑ جانا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صفحہ نمبر 45 سے یہ شروع ہوتی ہے. ہم اس میں نشان لگا دیتے ہیں، اکثر دھاگا لگا ہوتا ہے 45 پہ. اور کتاب جب شروع ہوتی ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جب قلم اٹھتا ہے تو دیکھیں کیا خوبصورت موتی آپ نے پروئے ہیں. آپ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے مقرب بندوں پر اپنی بادشاہی کے راز منکشف کیے. اپنے مقرب بندوں پر اپنی بادشاہی کے راز منکشف کیے. مقرب بندہ کیسے ہوتا ہے؟ نماز کی پابندی کے ساتھ، سچ کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ. جب بندہ صالحین میں کی صفوں میں شامل ہو جاتا ہے تو مقرب ہو جاتا ہے. دعا کریں کہ ہم سارے صالحین کی صفوں میں شامل ہو جائیں تو مقرب ہو جائیں. تو پھر داتا علی حجویری فرماتے ہیں برگزیدہ پاک باطن لوگوں پر اپنی شان و عظمت کے راز کھولے. اس نے اپنی جلال کی تلوار کے ذریعے اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کے خون بہائے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اس کو بڑے غور سے سمجھیں. وہ جس سے محبت کرتا ہے تو پھر واقعہ کرب و بلا برپا ہو جاتا ہے. یہ خاص مقرب لوگ ہوتے ہیں. ان کو اس میں لطف اور ذائقہ آتا ہے. جنت میں جب شہید سے پوچھا جائے گا کیا چاہتا ہے تو وہ کہے گا یا اللہ ایک بار پھر وہی تلوار چاہتا ہوں جو تیرے نام پہ جان دی تھی، اس وقت جو لذت آئی تھی وہ لذت چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. اس نے اپنے جلال کی تلوار کے ذریعے اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کے خون بہائے اور اپنی معرفت کے مشتاق لوگوں کو اپنی وصال کی راحت کا ذائقہ چکھایا. جو اس کو ڈھونڈ رہے ہیں نا یہ ایک دن اس کو اپنا ذائقہ چکھا ہی دیتا ہے. اپنا ذائقہ چکھایا. یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ ہیں. اپنے ادراک کے انوار کے ذریعے وہی مردہ دلوں کو زندگی نصیب کرتا ہے اور اپنے اسماء کے انوار پھیلا کر معرفت کی روح کے ذریعے زندگی نصیب کرتا ہے. وہ زندگیاں بانٹتا ہے. زندگیاں لے لو. یہ زندگی نہیں ہے. زندگی وہ ہے جو حضور سرور کائنات کے نقش قدم پہ چلے. وہ زندگی ہے. جو زندگی بے بندگی ہے وہ شرمندگی. زندگی وہی ہے جو حضور پاک کی زندگی ہے. اس کے پیچھے چلیں. اپنے من میں حضور کی محبت پیدا کریں. تو تب پیدا ہوگی جب آپ عمل کریں گے ان جیسا. جب آپ کا دھیان ان کی ذات کی طرف لگے گا تو آپ حیران رہ جائیں گے. ہم مکمل ہوئی. آگے درود پاک بڑا خوبصورت لکھا. آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ اور ان کی آل اور اصحاب اور ان کی ازواج پر
درود و سلام نازل ہو. اگلی بار تھوڑی سی کتاب شروع کریں گے کہ پیچھا بھی یاد رہے نا. ہم نے آج مکمل کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے کتاب شروع کرنی ہے. جو آج داخلہ لے گا, داخلے کا طریقہ بتا دیا, 2 نفل پڑھنے ہیں صلاۃ التوبہ کے, اس کے بعد ان کا ثواب علی حجویری کی بارگاہ میں پیش کر کے انہیں اپنا پیر و مرشد مان لینا, اور پھر مجھ سے کشف المحجوب لے لینی ہے, اور پھر آتے رہنا. چھٹی نہیں کرنی, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اگر آپ اپنا سبق یاد کرنا چاہتے ہیں پھر چھٹی نہ کریں, چھٹی نہ کریں. اللہ رب العالمین اس کے تقریباً اس کے 600 کے لگ بھگ درس بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی 400 باقی رہتے ہیں جو 8 سال میں کم و بیش مکمل ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جب بھی مکمل ہو, لیکن آپ ضرور آتے رہیں اور اس کے بعد پھر پکے رہیں اس پہ. اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا درس صرف رضا پر ہے. رضا کو پکڑ کے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر آپ نے راضی رہنا ہے ہر حالت میں. درس نمبر 201 موضوع محاسبی مکتبہ فکر اور رضا کے متعلق مشائخ کے اقوال. تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. رضا کے متعلق مشائخ نے اقوال دی ہیں. محاسبی مکتبہ فکر کے موضوع چل رہے ہیں 10 مکاتبہ فکر جو ہیں داتا علی حجویری لکھتے ہیں کہ یہ مقبول ہیں اور 2 مردود ہیں. 10 کو آپ نے علیحدہ کر کے ان میں سے پہلا مکتبہ فکر ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حدیث پاک, پھر اس کے بعد سلسلہ طریقت, پھر اس کے بعد سلسلہ نسب, مولا علی کا قول, پھر داتا علی کا قول, پھر کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں, پھر چھوٹا سا درس ہے, پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی رضا کا واقعہ چھوٹا سا, اور پھر دعا مانگتے ہیں. اثر سے پہلے سمیٹ لیں گے. اثر جتنا بھی جلدی سمیٹیں آپ کو اثر یہاں پڑھنی ہی پڑے گی. اللہ کوشش کریں گے اللہ رب العالمین کو. درمیان میں منٹ ہی تقریباً 30-35 ہیں, منٹ ہی تقریباً, جس میں 5-10 منٹ گزر بھی گئے ہیں. اللہ رب العالمین ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ بے کس بنا میں قبول فرمائے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, اگر تو میری رضا پر, رب کیا فرما رہا ہے, اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے, اگر تو یہ کہے اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں, تو جو تو نے مجھے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں, پھر میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تو چاہتا ہے. جو دیا ہوا ہے اس پہ راضی ہو جائیں. خوش نصیب, یہاں سے تھوڑا سا آگے چلیں, واصف علی واصف فرماتے ہیں خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. اپنے چہروں سے خوش ہو جائیں, خوش نصیب ہو جائیں گے. اپنی بیویوں سے خوش ہو جائیں, خوش نصیب ہو جائیں گے. اپنی اولادوں سے خوش ہو جائیں, خوش نصیب ہو جائیں گے. اپنے کاروباروں سے خوش ہو جائیں, خوش نصیب ہو جائیں گے. آج کچھ کم ہے تو کل زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. راضی ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جائیں. جب آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے تو پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا, تو میری رضا پہ جب راضی ہوگا, جو تو مجھے دینا چاہتا ہے, جو میں نے تجھے دیا ہے, جب تو اس پہ راضی ہو جائے گا تو پھر میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تو چاہتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سب سے جو ہمارے پاس ہے ہم اس سے راضی ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا. آگے چلتے ہیں. شجرہ طریقت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے داتا علی حجویری بھی شیر خدا ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کا قول رضا پر, پہلے حدیث پاک تھی, اب حضرت علی المرتضیٰ کا قول رضا پر. کیسی خوبصورت آپ نے ہمیں نسخہ کیمیا دیا, اس کو باندھ کے لے جائیں. آپ فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنی رضا کی نعمت عطا فرما. کیا فرماتے ہیں علی المرتضیٰ, اے اللہ ہمیں اپنی رضا کی نعمت عطا فرما اور ہمیں غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا. بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے آپ نے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی, یہ رضا بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی, یہ ایک حالت ہے. امام محاسبی فرماتے ہیں یہ ایک حالت ہے, اور دوسرے مشاق فرماتے ہیں یہ تصوف کے مقام کی انتہا ہے. یہ فرق ذرا بیان کیا ہوا داتا صاحب نے, وہ ہم جو پچھلے لوگ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کو سمجھ آ رہی ہے. آگے شجرہ نسب. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ حسنی سید بھی ہیں, آپ حسینی سید بھی ہیں, آپ ہاشمی سید بھی ہیں.
امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں بدرجہ تم موجود ہے. آپ کمال ہستی، آپ شیخ القرآن ہیں، شیخ الحدیث ہیں، گنج بخش کے لقب سے اپنے زمانے میں مشہور ہو گئے تھے. آپ شیخ القرآن، بڑے بڑے القاب ہیں آپ کے. کبھی تفصیلی گفتگو میں آپ کی صرف داتا علی پہ کریں گے کوئی ایک درس انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ حیران رہ جائیں. 2 حج کیے آپ نے، 34 ملکوں کا دورہ کیا، 40 سال سفر میں رہے، کوئی نماز نہیں آپ نے بغیر جماعت کے پڑھی، کوئی جمعہ آپ نے جامعہ مسجد کی علاوہ نہیں پڑھا. پوری زندگی 65 سال نماز تو درکنار، کبھی آپ کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ. ان کو ماننے والے کبھی نماز نہ ضائع کریں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو تانا دیں داتا صاحب جاتا ہے نماز کی پتہ ہی نہیں ہے، چادر ننگے پیر لے کے میلوں آ جاتا ہے اور جامعہ گھر میں کے سامنے جو مسجد ہے وہاں نماز کے لیے نہیں جاتا. یہ اب اگر اہل سنت ہیں، سچے اہل سنت ہیں تو اولیاء کو تانے نہ دیں، ان کے نقشے قدم پہ چلے، وہ آپ سے پیچھے رہ جائیں گے جو آپ کو تانا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری امت کو یکجا کرے، کوئی کسی کو تانا دے. اختلاف صرف منانے میں ہے، میں نے پچھلی بار بھی منایا تھا، میلاد ساری کائنات مناتی ہے، سارے مکاتبہ فکر میلاد بناتے ہیں. طریقوں میں اختلاف ہے وہ رہتا ہی ہے. حضور پاک نے فرمایا میری امت کا جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے، مخالفت رحمت ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ اختلاف رہنا ہی ہے. کائنات میں کوئی اختلاف کبھی نہیں مٹا سکتا. سرور کائنات کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات ہے. صحابہ میں بھی اختلاف تھے، ایک صحابہ نے حضور پاک کو کچھ کرتے دیکھا وہ بھی سنت بن گئی، ایک صحابہ نے کچھ اور طریقہ کرتے دیکھا تو وہ بھی سنت بن گئی. کسی امام نے کوئی سنت کو لے لیا، کسی امام نے کوئی سنت کے لے لیا. چاروں بڑے امام اہل سنت کے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک. یہ چاروں کے اندر اختلاف ہے، مخالفت نہیں ہے، اور یہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت ذری قول. آپ فرماتے ہیں آدمی کو تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، جو اللہ نے اس کو دے دیا، جو لکھ دیا، جو ہونے والا. داتا علی حجویری کیا فرماتے ہیں؟ انسان کو اس پہ راضی رہنا چاہیے، آدمی کو تقدیر پر غمگین اور بے چین نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش و خرم رہنا چاہیے. خوش و خرم رہنا چاہیے. وہ یوں کہ وہ مصیبت میں بھی خوشیاں منا رہا ہو اگر اللہ کا بندہ ہے. اگر اللہ کو اپنا محبوب سمجھتا ہے تو غم بھی تو اللہ ہی بھیجتا ہے نا. اگر خوشی وہ بھیجتا ہے تو پھر غم میں بھی انجوائے کرے. کیا فرمایا داتا علی حجویری نے؟ آدمی کو تقدیر پر غمگین اور بے چین نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش و خرم رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوش و خرم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے اس کال پہ ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش علی جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر العلوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا فاق کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. بزرگوں نے اس کو طریقت کی بخاری شریف لکھا ہے اور آپ کو صوفیزم کا مجدد لکھا. صوفیہ کون ہوتے ہیں؟ جو تزکیہ نفس کر دیتے ہیں. صوفیزم کا مجدد لکھا کشف الماجوب. آپ فرماتے ہیں کشف الماجوب نہ صرف پچھلی کتابوں سے منفرد ہے بلکہ آنے والی کتابوں پر حاوی ہے. کشف الماجوب نہ صرف واقعات کا مجموعہ ہے بلکہ آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے. آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے، واقعات کا مجموعہ نہیں. اور آگے فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے گنج بخش کا لقب آپ کو سجدہ ہے. گنج بخش کا کیونکہ آپ نے ساری زندگی فیض کے خزانے تقسیم کیے. وہ فرماتے اور بزرگ فرماتے ہیں کشف الماجوب ایسا علمی خزانہ ہے جسے بجا طور پر تصوف کا دستور العمل کہا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ کتاب ساری کی ساری خصوصیت والی ہے لیکن اس میں خاص جو ایک خصوصیت ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں. تمام صوفیاء نے اس کو خصوصیات لکھا ہے کشف الماجوب کی. وہ یہ ہے تمام بزرگان دین نے اس کو خصوصیات لکھا ہے. آپ فرماتے 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اور یہ ذکر تقریباً 124 پیج پہ کیا. ہم پہلا پیج پڑھ رہے ہیں محاسبی مکتبہ فکر کا. یہ کتاب کی خصوصیات ہے. آپ فرماتے ہیں کشف الماجوب کی خصوصیات 12 مکاتبہ فکر اور ان کے مذاہب یعنی طریقے 2 مسترد ہیں اور 10 مقبول ہیں جس میں نمبر 1 محاسبی مکتبہ فکر کا ذکر چل رہا ہے جس کے بانی شیخ ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. بزرگوں کا حکم ہے دیکھ کے پڑھا کریں. دیکھ کے پڑھنا بڑا مشکل ہے. وہ جو دیکھا ہوتا ہے رٹا ہوتا ہے نا وہ تو پڑھا جاتا ہے لیکن دیکھ کے لینے آگے پیچھے ہو جاتی ہے. اب بس میرا ساتھ دیا کریں، کبھی میں رہ جاؤں تو غصہ نہ کیا کریں. کوشش کرتا ہوں سرکار ہم سب کے بازو پکڑے رکھیں. بس اب کیا فرماتے ہیں جس کے بانی شیخ ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ ان 10 مکاتبہ فکر میں اگرچہ مشاہدے میں عمل میں اختلاف ہیں
لیکن ان کی بنیاد ایک ہی ہے. پھر اس بات کو سمجھے. آپ فرماتے ہیں عمل، آپ فرماتے ہیں ان 10 مکاتبہ فکر میں اگرچہ مجاہدے، ریاضت اور مشاہدے اور عمل میں اختلاف ہے، لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی امور پر سب ایک دوسرے سے متفق ہیں. یہ اللہ والے سب ایک دوسرے سے متفق ہیں. ان کے کرنے، ان کے جو معمولات ہیں نا، ان کی فروع جو ہے ان میں اختلاف ہے. اصول میں، اصل میں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اصل میں سب یہ اللہ اور اس کے رسول کو اسی طریقے سے مانتے ہیں جس طرح صحابہ مانتے ہیں، جس طرح صحابہ مانتے ہیں. اب جو اختلاف کیا محاسبی مکتبہ فکر نے دوسرے مکاتبہ فکر سے، اس کو تھوڑا سمجھیں، پھر درس کی طرف چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رضا، حضرت شیخ ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا تصوف کا مقام نہیں بلکہ رضا ایک حالت ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ یہ تصوف کا مقام نہیں ہے، یہ کوشش سے، محنت سے، مجاہدے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ چاہے تو کسی ریڑھی والے ڈال دے حالت کو. یہ میں اس کی تشریح نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. رضا تصوف کے مقاموں میں سے ایک مقام نہیں ہے، یہ حالت ہے. اللہ جس کے دل پہ یہ حالت ڈال دے وہ اللہ سے راضی ہے، چاہے وہ انتہائی غریب ہو. اور اگر یہ حالت اللہ نکال لے تو بادشاہ وقت بھی اللہ سے ناراض ہو سکتا ہے. بادشاہ وقت بھی ناراض ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ سے ناراض ہوں. اور دوسرے مشائخ رضا کو توکل کا انتہائی درجہ بولتے ہیں. یہ اختلاف ہے. آگے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آتی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس نمبر 201 محاسبی مکتبہ فکر اور رضا کے متعلق مشائخ کے اقوال. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے رضا کے متعلق مشائخ کے اقوال دیے ہیں کہ وہ رضا کے متعلق کیا کہتے ہیں. انتہائی پرسکون یہ القاب ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے. اب آپ فرماتے ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ ابو عباس بن عطا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا فرمایا یہ آپ سنیں آگے. الرضا نظر القلب الی قدیم اختیار اللہ للعبد. آپ فرماتے ہیں رضا یہ ہے کہ انسان کا ذہن اللہ تعالیٰ کے اس قدیم اختیار کی طرف متوجہ رہے جو اس نے بندے کے لیے پسند کیا ہے. یہ کیا تکلیف ہے؟ اس قدیم اختیار کی طرف رہے، کس کا دھیان؟ بندے کا دھیان اس قدیم اختیار کی طرف رہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے پسند کیا. یعنی تقدیر جو اس کے تقدیر میں لکھا ہے اس کو پسند کر لے تو وہ اللہ کا پسندیدہ ہو گیا. اب اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ نے اس کے لیے لکھا وہ اس کو اگر پسند کر لے. اگر غریبی لکھی ہے تو غریبی کو پسند کر لے، اگر امیری لکھی ہے تو امیری کو پسند کر لے. یہ میں اس کی شرح کر رہا ہوں. اور اگر بیماری لکھی ہے بیماری کو پسند کر لے، صحت لکھی ہے تو صحت کو پسند کر لے. تو وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا پسندیدہ ہو گیا. اس کو حالت سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اس کو اللہ کی پسند سے غرض ہونی چاہیے. رضا یہ ہے انسان کا ذہن اللہ تعالیٰ کے اس قدیم اختیار کی طرف متوجہ رہے جو اس نے بندے کے لیے پسند کیا ہے. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی آدمی کو اس پر غمگین اور بے چین نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش و خرم رہنا چاہیے. بتایا آپ نے شیخ کی بات کا کہ آدمی کو اس پہ غمگین نہیں ہونا چاہیے. کیا یہ یہاں ہی تو نہیں رہنا ہم نے 14 سال؟ چھوٹی سی تو زندگی ہے، سیدھا ہم نے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے. اور انشاءاللہ جنت الفردوس میں جہاں داتا علی حجویری ہوں گے، انبیاء ہوں گے، ہم مرید ہیں، یہ ہمارے امام ہیں. اور یاد رکھیں حضور پاک نے فرمایا ہر شخص اپنے امام کے ساتھ سچا امام مان لیں. ان کو سچا کیا ہے کہ سچے ہو جائیں. عقیدت سچی ہو تو پیر کامل ہوتا ہے. عقیدتیں سچی کر لیں اپنی. عقیدت سچی کیا ہوتی ہے؟ ساتھ تلاش کریں کشف المعجوب میں آپ چلتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، سارا کچھ آپ نے لکھا ہوا ہے. سارے آداب ہے اس میں. آپ نے فرمایا کشف المعجوب لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے دوسری کتابوں کی حاجت نہ رہے. بزرگوں نے لکھا یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد. پڑھ لیے یا جو پڑھیں گے پڑھ کے اپنی کتاب لے لیں، پھر ساری زندگی اپنی کلاس میں آتے رہیں. اگر کبھی نہ آئیں تو نیچے درس لکھے ہوئے ہے. بعد میں اگر کوئی نہیں یہاں سے سمجھ سکتا تو بعد میں ہم کر کے دیتے ہیں نیٹ سے درس دیکھنے کا طریقہ. پچھلے 200 درس تقریباً نیٹ پہ ہیں، ان کو دیکھنے کا طریقہ. 4040 پہ آ جائیں، ٹیوٹر نمبر ہے ہمارا، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو میسج آیا کریں گے. سارے لوگ اپنا یہ کروا کے جائیے گا. ابھی درس کے بعد یہ معاملہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. داتا علی حجویری فرماتے ہیں اس مکتبہ فکر کے بانی شیخ حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرضا سکون قلبی تختہ مجاری الاحکام. اب یہ بانی کا قول سنیں، اس کے بانی کا قول شیخ ابو عبداللہ حارث اسد محاسبی جو محاسبی مکتبہ فکر کے بانی ہیں. داتا صاحب نے ان کا بڑا خوبصورت قول لکھا رضا پہ. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام جاری ہونے کے وقت دل کا پرسکون رہنا رضا ہے. پھر سمجھیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ کے احکام کے جاری ہونے کے وقت دل کا پرسکون رہنا یہ رضا ہے. بچہ بیمار ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، کوئی وعدہ ہوا ہے، دل آپ کا اگر پرسکون ہے تو آپ مقام رضا پہ فیض ہو چکے.
घर में जनाजा पड़ा और आपका दिल मुतमईन है कि मेरे रब का हुक्म है, और आपके चेहरे पे मलाल भी नहीं है, जो मामला भी आपको सुबह ही नहीं, फिर आपका दिल जो है कि अल्लाह का राजी हो चुका हुआ है, आपका दिल अल्लाह से मुत्तसिल हो चुका हुआ है, अब आप अल्लाह को अपना दोस्त मान चुके हुए हैं, तभी तो दिल की कैफियत नहीं बदलती, जिसकी मैं इशारा कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, आप फरमाते हैं अब आपके पास अहवाल से मुकामात से नहीं है, ये बात मंजूर है, ये बहुत खूबसूरत वाक़या है, इसको बहुत गौर से लेना है। आप फरमाते हैं ये बात मंजूर है, एक मरतबा उतबा बिन गुलाम रात भर सो ना सके, उतबा बिन गुलाम रहमतुल्लाह अलैह रात भर सो ना सके, तो सुबह तक यही कहते रहे इन्नी क़ल्बिनी फ़ाना लका मुहिब्बुन व इन्नी तरहमनी फ़ाना लका मुहिब्बुन, अगर तू मुझे अज़ाब दे तो भी मैं तुझसे ही मोहब्बत करूंगा, और अगर तू मुझ पे रहम करेगा तो भी मैं तुझसे ही मोहब्बत करूंगा। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे हजवेरिया। बहुत खूबसूरत बात है, फिर सुने आप फरमाते हैं उन्होंने क्या फरमाया, अगर तू मुझे अज़ाब दे तो भी मैं तुझसे ही मोहब्बत करूंगा, और अगर तू मुझ पे रहम करेगा तो भी मैं तुझसे ही मोहब्बत करूंगा। आगे दादा अली शहीद रहमतुल्लाह ने इसकी बहुत खूबसूरत शरह की है। आप फरमाते हैं इसकी वजह ये है, कौन फरमाते हैं? दादा अली, बड़े गौर से सुने। आप फरमाते हैं दादा अली फरमाते हैं इसकी वजह ये है, अज़ाब की तकलीफ और नेमत की लज़्ज़त इंसान के जिस्म पर होती है, इंसान की अज़ाब की तकलीफ और नेमत की जो लज़्ज़त है, सुरूर है, ये इंसान के जिस्म पर होती है, लेकिन मोहब्बत का ताल्लुक दिल के साथ होता है, ये दिल के साथ होता है। ये दिल वाले लोग बड़े ही बादशाह होते हैं, बड़ी बात, इनको काट भी दिया जाए तो ये मुस्कुरा रहे होते हैं, इनके दिल जो अल्लाह से सिले होते हैं। अल्लाह आप फरमाते हैं लेकिन मोहब्बत का ताल्लुक दिल के साथ होता है, तो अज़ाब और नेमत दिल पर असरअंदाज नहीं हो सकते, अज़ाब और नेमत दिल पे असरअंदाज नहीं हो सकते। इस बात के जरिए भी शह महात्मी के जो कौल है ना कि रज़ा हालत है, उसको साबित करते जा रहे हैं, साबित कर। आप फरमाते हैं इस बात के जरिए भी शेख हारिस महात्मी रहमतुल्लाह अलैह की कौल की तईद हो जाती है, क्योंकि रज़ा मोहब्बत का नतीजा होती है, और मोहब्बत करने वाला शख्स महबूब की हर बात हर फेल से राज़ी होता है। अगर महबूब किसी तकलीफ और अज़ाब में मुब्तला रखता है तो भी वो मोहब्बत करने वाला उससे खुश रहता है। अगर महबूब उसको अज़ाब और तकलीफ में रखता है तो वो उसमें भी खुश रहता है, और अगर महबूब इसे नेमत और सरवर में रखता है तो वो अपनी मोहब्बत पर फिर भी कायम रहता है। खुशहाली आ जाए तो तब भी अल्लाह से जुड़ा रहता है, और अगर खुशहाली चली जाए तो तब भी अल्लाह से जुड़ा रहता है। ये रज़ा वाला आदमी है, यानी आप दाता अली ज़वेरी फरमाते हैं, यानी वो अल्लाह ताला के इख्तियार के मुकाबले में अपने ज़ाती इख्तियार से दस्तबरदार होता है, अल्लाह ताला के इख्तियार के मुकाबले में अपने ज़ाती इख्तियार से दस्तबरदार हो जाता है। दाता रहमतुल्लाह अलैह इसका आगे एक वाक़या दे रहे हैं कि ये बात पक्की हो जाए, कैसे दस्तबरदार हो जाता है। आप फरमाते हैं शेख अबू उस्मान बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं मुंज़ु 40 सनतन मा अकामनी अल्लाह फी हालिन व करिहतुहु व मा नक़लनी इला गैरिही व सख़तुहु। आप फरमाते हैं 40 साल से, कौन फरमाते हैं? शेख उस्मान बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दाता अली लिखते हैं 40 साल से ये सूरत हाल है, अल्लाह ताला ने मुझे जिस भी हाल में रखा है मैं उससे खुश हूँ। 40 साल से उनकी हालत क्या है कि अल्लाह ने उन्हें जिस भी हाल में रखा है वो अल्लाह से खुश है। आप फरमाते हैं मैं अल्लाह से खुश हूँ, और जब उसने मुझे एक हाल से दूसरे हाल में मुंतकिल किया तो मैं उस पर कभी नाराज़ नहीं हुआ, मेरा मौला है, मैं उसको कभी नाराज़ नहीं हुआ। आप दाता अली ज़वेरी फरमाते हैं ये रज़ा के दायमी होने की निशानी और मोहब्बत में कमाल की निशानी, जब कमाल पे पहुँचता तो फिर ये हालत होती है। अल्लाह तेरे हम सारे कमाल पे पहुँचे। क्या फरमाया? ये रज़ा के दायमी होने और मोहब्बत में कमाल की निशानी है। एक वाक़या दरियाए सतला का, सब अल्लाह पे डाल है, ये दरवेश का वाक़या बड़ा खूबसूरत दाता साहब ने लिखा है। दाता साहब कुछ सदके गए, क्या प्यारे मोती हमें दिए हैं 1000 साल पहले, तो हम सुन रहे हैं। सरकार आपका शुक्रिया, मज़हरे नूरे खुदा
ایک दरवेश दरियाए दजला में गिर गया, उसे तैरना नहीं आता था। किनारे पर मौजूद एक शख्स ने उसे आवाज देकर कहा, है मेरे भाई, अगर तुम कहो तो मैं किसी को बुला कर लाऊं ताकि वो तुम्हें इस दरिया से बाहर निकाले। तो उसने जवाब दिया, उस शख्स ने जवाब दिया नहीं। तो शख्स ने दरियाफ्त किया, फिर आप पूछना चाहते हैं? तो उसने जवाब दिया नहीं। तो शख्स ने कहा, फिर आप क्या चाहते हैं? तो उस दरवेश ने जवाब दिया, मैं वही चाहता हूँ जो अल्लाह ताला मेरे लिए चाहता है। मैं वही चाहता हूँ जो अल्लाह ताला मेरे लिए चाहता है। मेरा कोई चीज़ चाहना कि ना चाहना, मेरा इसके साथ क्या बात है? अल्लाह करे कि ये हमारी मेरा चाहना इसका ना चाहना क्या बात है? आगे आखिरी लाइनें हैं बताते हैं। सिर्फ ये है कि मशाइख ने इन सवालों से रज़ा के बारे में तवील गुफ्तगू की है, लेकिन उसके बुनियादी उसूलों की है जो हमने यहाँ जिक्र कर बड़ी गुफ्तगू आती है, लेकिन बुनियादी चीज़ें मैंने बयान कर दी हैं आप सुनाते हैं। तो मैंने यहाँ जिक्र कर हमने गैर ज़रूरी सवालत को तर्क करते हुए इख्तिसार से कहा, आप गैर तर्क करते हुए सबसे काम किया। अल्लाह हमारे दर्द अपनी बारगाह बेकस बना में तौबा का वाक़या भी हमने रज़ा से लिया। रज़ा का बड़ा वाक़या बड़े गौर से सुने, अल्लाह से राज़ी हो जाए। आज जो मामले चल रहे हैं ये भी सब ठीक हो जाएंगे। आपको अल्लाह मिल गया ना तो आप उसकी बना रहे ही लेने कुछ और आए थे, ले कुछ और जाओगे। लेने कुछ और आए थे, दूसरों के लिए आए थे। जब आपके दिल में अल्लाह ताला की तजल्ली होगी, खुदा की कसम आपके पास मुँह से दाता अली निकला। बस एक रास्ते पे चले, याद रखें कि एक रास्ते पे चलने वाला गुमराह नहीं होता, उसके पास रास्ता ही एक होता है हमेशा। अजीज सानी उमर भी कहा गया। इनकी रज़ा का वाक़या सुने। इनकी बीवी फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक इतनी बड़ी मलका कायनात में इससे पहले नहीं। दादा बादशाह, बाप बादशाह, 4 भाई बादशाह, शोहर बादशाह, 7 बादशाहों की बेटी। जब खिलाफत से पहले उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब मदीने के गवर्नर थे तो 7 ऊँटों पे आपका सामान जाता था। 7 ऊँटों पे जब खिलाफत का बोझ आपके कंधों पे बढ़ा तो आपने हर चीज़ बैतुल माल में जमा करा दी। अपनी बीवी फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक को बुला के कहा, मुझे रख लो या ये माल रख लो। आपने कहा, अमीरुल मोमिनीन आपको ही रखूंगी। खुशहाली के दिन आपके साथ गुजारे हैं, दरवेशी के दिन भी आपके साथ ही फरमाते हैं। जब ये बात हुई तो फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक के पूरे बाजू सोने से भरे हुए ऐसे करके दोनों बाजू पार अल्लाह की रज़ा की। फिर वो वक्त आ गया कि एक दिन ईद का दिन है और ईद आने वाली है। तो आपने उमर बिन अब्दुल अजीज से कहा कि बच्चों के कपड़ों के लिए इंतजाम करें। तो आपने बताया मेरे पास पैसे नहीं। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो गए। क्या फरमाया? मेरे पास पैसे नहीं है। तो फरमाया पैसे आपने एक आम की तनख्वाह मुकर्रर कर ली, मदीने के मजदूर के लगभग तनख्वाह मुकर्रर कर ली। उसी में सारी जिंदगी गुजारी। 2 साल 2 माह कुछ दिन आपकी खिलाफत है। जब आपने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो बीवी ने कहा, बैतुल माल से एक तनख्वाह एडवांस ले ले, मैं मजदूरी करके खर्चा चला लूँगी अगले माह का। आपने जब लिख के भेजा तो वहाँ से जवाब आया कि आप 1 महीने की जिंदगी की गारंटी दे दें, हम आपको 1 महीने की तनख्वाह दें। आपने अपनी बीवी से कहा कि मैं बच्चों के कपड़े नहीं बनाऊँ। अल्लाह की रज़ा पे ये लोग राज़ी थे। फकर को इख्तियार किया, इतने मालदार और बादशाह होने के बावजूद फकर को इख्तियार किया। फकर बहुत बड़ी नेमत है, गरीबों को मुबारक हो। हज़रत पाक ने फरमाया 500 साल पहले अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। फकर नहीं बन सके। आपने क्या जवाब देना था? आपने आके फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक से कहा कि मैं कपड़े नहीं बना सकता बच्चों को। जब ईद का दिन आया सब लोग इकट्ठे हुए तो आपने बच्चों से कहा, बाप से शिकायत तो होगी कि कपड़े भी बना के नहीं दे सकता। तो बच्चों ने कहा, खुदा की कसम हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमें तो आप पे फख्र है कि आपने खियानत नहीं की। आपने खियानत नहीं की। कहते हैं जब आप दुनिया से गए तो एक हवा का झोंका आया, एक रुका उड़ता हुआ आया, घूमता आपके सीने पे आके पड़ा। जब आप दुनिया से जा रहे थे और कफन में उमर बिन अब्दुल अजीज अल्लाह से राज़ी हो तो रुके आते हैं खुदा की कसम। एक रुका घूमता हुआ आया जिस पे अल्लाह ताला की तरफ से रुका था, लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उमर बिन अब्दुल अजीज को जहन्नुम की आग से बरा। अल्लाह इनको जहन्नुम दुनिया में ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला बरी करता है। अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा में
राजी रहने की तौफीक अता फरमाए और अपने असलाफ उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम से चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह ताला हम दुनिया के मामलात में ना लगे, बस तेरी तरफ तकते रहें, तेरे अली हजवेरी की तरफ तकते रहें, तू हमसे राजी हो जा, तेरे बंदे भी हमसे राजी हो जाए। ऐ रब्बुल आलमीन तू हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह रब्बी हम सच्चे दिल से तेरी बारगाह से तौबा करते हैं। या अल्लाह तू हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह तू हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब तस्वीरों की इंटरनेट से, कशफ टीवी से, डीवीडी से ये दरस देख रहे हैं, मेरी बेटियां बहनें जो देख रही हैं, हम सब को देख रहे हैं। अल्लाह हम सब की तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब की तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब की तौबा कबूल फरमा। याद रखें जिसने सच्चे दिल से तौबा की तो हुजूर पाक की हदीस पाक का मफहूम है वो ऐसे है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। अल्लाह ताला हमें ये पाकीज़गी कबूल, हमें ये पाकीज़गी को संभालने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल। याद रखें जब गुनाह तौबा कबूल हो जाती है, गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सज़ा बाकी रह जाती है, बस जो नमाजें बकिया रहती हैं उनको साथ साथ अदा करते रहें और आगे से नमाज कोई ना ज़ाया होने दे तो आपकी तौबा समझे पक्की कबूल है। और अगर टूट जाए तो फिर कर लें, जिसका हक देना है उसका हक अदा कर दें, जितना हो सके बाकी अल्लाह अपने कर्म को माफ़ कर देगा। हम सब की दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह हम सब के सरों की इज्जत के ताज रखे। अल्लाह हमारी रूहानी, जिस्मानी, अखलाकी सब बीमारियां दूर कर दे। अल्लाह हमारे बच्चों को औलाद नरीना दे दे। जो बच्चियां हमारे निकाह के लिए बैठे हैं उनके निकाहों में बरकतें अता फरमा दे, नेक रिश्तों के सवाब पैदा फरमा दे। हमारे बच्चे या हमारे वालिदैन में किसी बीमार है तो हुजूर पाक के लुआब जहान का सबका शिफा अता फरमा दे। मिलाद के महीने के सबके शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे कर्ज़े उतार दे। अल्लाह हमारी तंदुरुस्तियाँ दूर कर दे। अल्लाह हमारे घरों से बलाएँ निकाल दे। अल्लाह हमारी मुश्किलें निकाल दे। शैतान को हमारे घर से निकाल दे। सारी उम्मत पे करम कर दे। सारी उम्मत पे करम कर दे। सारे हर हजवेरियों पे करम कर दे। या अल्लाह सारे हजवेरियों पे करम कर दे। हजवेरी पे भी करम कर दे। सब हजवेरी पे करम कर दे।